اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم ایک نئی حدیث سنتے ہیں ماما سے۔ ماما آج کون سی حدیث آپ شیئر کریے، کون سی بک سے، اور حدیث کا جو نمبر ہے نا وہ بھی بتاتے ہیں نا۔ میں جو آج حدیث شیئر کر رہی ہوں وہ صحیح بخاری سے کر رہی ہوں اور 1142 ہے حدیث کا نمبر، اور یہ بک 3 میں ہے حدیث، اور یہ صبح کی نماز چھوڑنے کے بارے میں ہے۔ صبح کی نماز مطلب کون سی نماز؟ فجر کی نماز جو انسان چھوڑتا ہے اس کے بارے میں، یا اس انسان کو شیطان کس طرح ورغلاتا ہے نماز نہ پڑھے، اس کے بارے میں اس حدیث میں یہ ہے کہ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی زناد عن العارج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پہ پھونک دیتا ہے اور سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ فرض نماز کے ساتھ نفل نماز بھی پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح صبح کے وقت آدمی چوک و چوبند اور خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور بد باطن رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں شیطان گرہ لگاتا ہے۔ اگر یہ گرہیں ایک شیطانی دھاگے میں ہوتی ہیں اور وہ دھاگا گدی پہ رہتا تو یہ ایک رسی سے بھی گرہ لگاتا ہے۔ بعض نے کہا گرہ لگانے سے یہ مقصود ہے کہ شیطان جادوگر کی طرح اس پر اپنا زور چلاتا ہے اور اسے نماز سے غافل کرنے کے لیے تھپک تھپک کر سلاتا ہے۔ اچھا، آج کل کے زمانے میں یہ حدیث جو ہے وہ کیسے اپلیکیبل ہے؟ مطلب ہمیں چاہیے کہ ہم صبح فجر کی نماز کے لیے الارم لگا کے سوئیں، اور جیسے ہی ہماری آنکھ کھلتی ہے اسی وقت اٹھ جانا چاہیے۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اچھا ہم 2 منٹ سو جاتے ہیں، ہم اس کے بعد اٹھ کے وضو کریں نماز پڑھیں، لیکن نہیں، 1 سیکنڈ کا بھی وقت گزر جائے نا، شیطان ہماری نیند اتنی گہری میں ہمیں لے جاتا ہے کہ ہم پھر نہیں اٹھ کے نماز پڑھ سکتے۔ اچھا، یہ 3 گرہیں جو ہیں یہ لگانے کا کیا مطلب ہے اس حدیث سے؟ مطلب شیطان 3 گرہیں کیوں لگاتا ہے؟ وہ اس لیے 3 گرہیں لگاتا ہے تاکہ انسان کو اچھی طرح تھپک تھپک کے گہری نیند سلا دے، اور جب انسان پھر اٹھتا ہے وضو کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اس کے بعد نماز پڑھتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب نفل بھی ساتھ نماز پڑھتا ہے تو پھر تیسری گرہ بھی کھل جاتی۔ اگر انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ فریش ہو کے اٹھتا ہے، اور ویسے بھی فجر کی نماز کے بارے میں ہے کہ جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا، ایک دفعہ ایک شخص کے بارے میں بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ قرآن سے غافل تھا، فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا، فجر کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتا تھا۔ یہ جو آپ نے ابھی بتایا کہ سر کچلا جا رہا تھا، یہ وہ رات کی نماز کے بارے میں، عشاء کی نماز کے بارے میں نہیں تھا؟ یہ فجر کی نماز کے بارے میں۔ اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔